بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پراپرٹی نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف حسن. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نعمان ربانی جو کہ سی ای او ہیں ٹریک پراپرٹی کے. ٹریک پراپرٹی کی اگر بات کی جائے تو یہ عرصہ دراز سے پراپرٹی کے شعبے سے منسلک ہیں. بڑا پازیٹیو ہے مجھے ان کا پراپرٹی سیکٹر میں, اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ اپنے کلائنٹ کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرواتے ہیں جہاں پہ کوئی دھوکہ یا فراڈ نہیں ہوتا. الکبیر ٹاؤن میں بھی کام کر رہے ہیں, لاہور اسمارٹ سٹی میں بھی کام کر رہے ہیں. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, شکر اللہ کا, آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ شکر سر. آپ عرصہ دراز سے پراپرٹی کے شعبے سے منسلک ہیں. ابھی ایک سال گزرا کہ نئے سال کا قصہ دیکھ رہے ہیں. لاہور اسمارٹ سٹی میں بھی آپ کام کر رہے ہیں, الکبیر ٹاؤن میں بھی کام کر رہے ہیں, زیتون لائف اسٹائل میں بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ 3 سوسائٹیوں میں آپ کام کر رہے ہیں, تو اس کو بھی نیا سال ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ اس میں جی سب سے پہلی بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کے جو ملکی حالات ہیں اس وقت وہ بڑے انٹر کنیکٹڈ ہیں پراپرٹی کے بزنس کے ساتھ. ابھی آپ کے ملکی حالات اس طرح کے ہیں کہ اوورسیز انویسٹمنٹس رکی ہوئی ہیں تھوڑی سی, پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو اس بزنس کے اندر نا تھوڑا ڈاؤن فال کی طرف چیزیں ہیں. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ نیا سال آیا ہے, نئی پالیسیز آئیں گی, نئے جو ٹیکسز پہلے لگائے ہیں گورنمنٹ نے سوسائٹیز کے اوپر اس کو تھوڑا بہت ریلیف دیا جائے گا, انویسٹر کو تھوڑی بریتھنگ اسپیس دی جائے گی. تو اس کے اندر آنے والے وقت کے اندر چیزیں کافی بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں مجھے. ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف ہی جائیں گی. ابھی اگر لاہور اسمارٹ سٹی کی بات کی جائے تو لاہور اسمارٹ سٹی بہت اچھی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے سائٹ پہ. الکبیر ٹاؤن بہت اچھی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, اور زیتون لائف اسٹائل کے اندر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑا اچھا کام چل رہا ہے. تو اس وقت میرے حساب سے تو یہ انویسٹمنٹ ٹائم ہے, بائنگ ٹائم ہے اس وقت. سر ٹریک پراپرٹی کا ویژن مشن کیا ہے اور اس کی سکسیس آف کی کیا؟ ٹریک پراپرٹی کا سب سے پہلا مشن اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو آفٹر سیل سروسز کے اوپر میں سب سے زیادہ ایمفسائز کرتا ہوں, اور اپنی ٹیم کو بھی کہتا ہوں, کیونکہ ہماری فیلڈ کے اندر زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جسٹ ون ٹائم ٹرانزیکشن ہوتی ہے, اس کے بعد نہ کلائنٹ کو آفٹر سیل سروسز دی جاتی ہیں, نہ بعد میں اس کی چیز کو دوبارہ سے اس کو سائیکل میں چلایا جاتا ہے, اور ری سیلنگ کی طرف ہمارے لوگ نہیں آتے, زیادہ تر بس بیچنے کی طرف ہوتے ہیں. تو میرا شروع سے ایک کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کلائنٹ کو اپنے ساتھ جوڑیں تو بعد میں اس کو آفٹر سیل سروسز بھی دیں, اس کی چیز کو دوبارہ سیل بھی کریں تاکہ اس کو بھی ایک ہینڈسم پروفٹ ہو اور ہمیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ بینیفٹ ہو. تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ اپنے کلائنٹس کو ساتھ لے کے چلیں. الحمدللہ جب میں سٹارٹ کیا تھا بزنس تب سے لے کے جو میرا پہلے فرسٹ 10 کسٹمرس تھے وہ آج تک میرے ساتھ اٹیچ ہیں. وہ اسی وجہ سے اٹیچ ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے لے کے چلے ہیں اور نیٹ اینڈ کلین طریقے سے لے کے چلے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ ہمیشہ سے. سر آپ نے لاہور اسمارٹ سٹی کی بات کی, تو اگر لاہور اسمارٹ سٹی کی بات کی جائے تو مجیب احمد خان کی بڑی خدمات ہیں, تو کیا میسیج دیں گے ان کو آپ نظام ٹی وی کے ہمارے چینل کے تھرو؟ مجیب صاحب کی میں ایک بس کوالٹی یہ بتاؤں گا کہ اگر میں نے سارے ٹینیور میں سب سے اچھا کوئی لیڈر دیکھا ہے تو وہ ایک مجیب صاحب ہیں, اور ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ میں نے بہت ساری سوسائٹیز میں کام کیا, وہ کوالٹیز مجھے نظر نہیں آئیں. ان کو مارکیٹ چلانے کا جو ان کے پاس ایک اسکل ہے, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی سوسائٹی ہو نا وہ مارکیٹ جو ڈیلرز ہوتے ہیں نا ان کو چلانے سے بنتی ہے. ان کے پاس ایک ایسے ٹیکٹکس ہیں, ان کے پاس ایسے اسکلز ہیں کہ آپ دیکھیں, آپ اس وقت ساری سوسائٹیز کے جو ریٹس ہیں وہ مائنس میں ہیں, لیول پہ ہیں. لاہور اسمارٹ سٹی واحد سوسائٹی ہے جو آن پہ سسٹین ہے, اس کے ریٹس آن پہ سسٹین ہے. اس کا سارا کریڈٹ آئی تھنک میرا خیال ہے مجیب صاحب کو جاتا ہے, کیونکہ بیسکلی وہی اس کو فرنٹ اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. تو ایک ان کی یہ کوالٹی ہے جو مجھے بہت اچھی ہے, بہت زیادہ پسند ہے, اور ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور وہ بڑا جو ہیں وہ اچھے شفقت والے انسان ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. تو بڑا اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کر کے, اور بڑی خوشی ہوتی ہے. ہاں سر, اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے, ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں. کیا میسیج دیں گے ان کو اوورسیز پاکستانیوں کو جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اوورسیز انویسٹمنٹ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ بیک بون ہے اس وقت پراپرٹی کی فیلڈ کی. جب ہمارے پاس اوورسیز انویسٹمنٹ آتی ہے, ہمارے پاس ملک میں ڈالر آتا ہے, اس سے بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اوورسیز کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کے اندر اس وقت جو بھی حالات ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقت کے اندر چیزیں کافی بہتر ہوں گی, اور اس وقت آپ کو چیزیں اس ریٹ اس پرائزز کے اوپر نہیں ملیں گی جو ابھی آپ کو کم پرائزز پہ مل رہی ہیں. اور اگر آپ کمپیئر کریں اوورسیز پراپرٹیز کے ساتھ تو پھر بھی پاکستان کے اندر پراپرٹیز بہت اس وقت اکانومیکل پرائزز پہ ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنا پیسہ یہاں پہ انویسٹ کریں. اس سے 2 فائدے ہیں, ایک تو آپ کا پیسہ بھی آپ کو ریٹرن کے ساتھ اچھا ملے گا, پھر آپ اپنے ملک کے ساتھ بھی سنسیریٹی شو کریں گے کہ آپ اپنے ملک میں پیسہ بھیجیں گے تو ملک کو ایونچولی کافی چیزوں کے اندر فائدہ ہوگا, ڈالر آئے گا, اوورسیز آپ کا گراف اوپر جائے گا انویسٹمنٹ کا. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور اپنے ملک کو جو ہے وہ فائدہ دیں. سر جب سے پاکستان بنا ہے تب روٹی, کپڑا اور مکان, لوگ اسی کی وجہ بھاگتے ہیں.
تو اگر مکان پہ لوگ صحیح انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, لوگ ہر جگہ انویسٹمنٹ کر بیٹھتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا, تو یہ پراپرٹی میں اسکیم ہو جاتا ہے, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو کسی جو ہے وہ کوالیفائڈ جو ڈیلرز ہوتے ہیں نا, کوالیفائڈ ریئلٹرز جو ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے. جب آپ خود سے ڈیسیجنز لیتے ہیں, آپ کو پیچیدگیوں کا نہیں پتہ ہوتا سوسائٹی میں کیا کیا ایشوز ہیں, انہوں نے لینڈ بائی کی ہے یا نہیں کی, ڈیولپر کیسا ہے, کتنے ٹائم کے اندر ڈیولپ کرے گا, کتنی اوور سیلنگ کر چکا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو ایک سنسیئر آتھرائز سیلز پارٹنر ہی بتا سکتا ہے, جو آپ کے ساتھ بھی سنسیئر ہو, وہی چیزیں بتا سکتا ہے. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہم لوگوں کے مسئلہ ہمارے پاکستانیوں میں یہ ہے کہ وہ کمیشنز دیتے ہوئے بہت پیچھے ہٹتے ہیں کہ جی ہم خود کچھ نہ کچھ لے لیں, ہمیں کمیشنز نہ دینے پڑیں. یہی آپ کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ آپ وہ کمیشن بچانے کے چکر میں غلط جگہ پہ انویسٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ جب آپ کسی کو صحیح طریقے سے اس کی کمیشن دیتے ہیں, وہ آپ کو گائیڈ بھی صحیح کرتا ہے اور آپ کے پیسے بھی صحیح جگہ لگواتا ہے. ایجوکیشن کا کتنا عمل دخل ہے پراپرٹی سیکٹر میں؟ سر میں تو کہوں گا کہ ایجوکیشن بہت زیادہ لیک ہے ہمارے اس پراپرٹی کے اندر, اور ایک یہ بھی وجہ تھی کہ میں بڑا کہتا تھا کہ میں اگر اس فیلڈ میں گیا تو میں کوشش کرتا ہوں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوں نا انہی کے ساتھ ٹرانزیکشنز کروں. تو میں کہتا ہوں کہ لوگ یہاں پہ نا بہت زیادہ وہ لکیر کے فقیر ہیں, لوگ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر رہے, لوگ اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر لے کے نہیں آ رہے. اب آنے والا جو وقت ہے, جو بندہ اپنے آپ کو سوئچ کر جائے گا دور کے ساتھ, وہ تو سسٹین کر جائے گا اس مارکیٹ کے اندر. جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو ایکٹیو کر لے گا اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ سوشل میڈیا کے تھرو کرے گا, مارکیٹنگ کرے گا, وہ سسٹین کر جائے گا. جو بندہ اپنے آپ کو سوئچ نہیں کرے گا وہ مارکیٹ میں سسٹین نہیں کر پائے گا. اور اس کے اندر ایجوکیشن کا بہت عمل دخل ہے. ہمارے یہاں کچھ کورسز بھی چل رہے ہیں جو ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا آپ وہ کورسز بھی کریں اور آن لائن چیزوں کو سمجھیں, ریئل اسٹیٹ بزنس کو اپ گریڈ کریں. وہی پرانی والی جو چیزیں ہیں ان کو سائیکل کے اندر نہ چلائیں, چیزوں کو اپر لیول کے اوپر, نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جائیں. سر کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میری کامیابی کے پیچھے میری والدہ کا ہاتھ ہے, میری والدہ کی دعائیں ہیں اور میری والدہ کی سپورٹ ہے. اور میں جو بھی ہوں آج اپنی والدہ کی وجہ سے ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, ان کا سایہ میرے اوپر رکھے, اور انہی کی وجہ سے آج جو بھی جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے اچیو کروایا زندگی میں میری والدہ کی وجہ سے. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ویلیوبل ٹائم. ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی ٹائم سے اپنا ویلیوبل ٹائم دیا. جی تو ناظرین, یہ تھے نعمان ربانی, CEO اور ٹریک پراپرٹی. اگر آپ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے ضرور رابطہ کریں. ان کا پروفیشنل اسٹاف 24/7 آپ کی سروس کے لیے حاضر خدمت ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کاشفند کو اجازت دیجیے. ملتے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجیے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے. ماڈل اسٹیل, آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.